فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایسے برفانی علاقے میں جہاں پانی کا استعمال ممکن نہ ہو تو وہاں کیا تیمم کیا جا سکتا ہے. غالباً جو ہے ان کی ڈیوٹی کسی ایسی جگہ پر لگی تھی، شاید سیاچن کا بتا رہے تھے. تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر انسان موجود ہے مسلمان اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور لازمی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے، اور پانی کا استعمال جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے وضو کے لیے، اور اس سے اس کو جان کا خطرہ لاحق ہے یا شدید اضطراری صورتحال ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے. اور تیمم کن کن صورتوں میں ممکن ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ تیمم کرے گا. اسی طرح اگر وہ حدث ہو جائے، ری خارج ہو جائے، یا قضاء حاجت کے بعد، تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جائے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ ایام یا حیض پیریڈز کی حالت میں ہے اور ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ پانی استعمال کریں شدید سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے تیمم کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی صحابہ کے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اجازت دی احتلام کے سبب بھی کہ وہ غسل کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد تو آپ جو ہے یقینی بات ہے کہ جب آپ ایسی صورت ہوگی تو مٹی کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے، یا مٹی کا بندوبست ساتھ کر کے جائیں. تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ جو ہے ایک بار مٹی پر ماریں گے، اور پھر اس میں جو ہے اس کو ہلکی سی پھونک ماریں گے یا پھونک مار دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کا جو اوپری حصہ ہے اس پر جو ہے اس طرح مسح کر لیں گے. پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے اوپری حصے پر مسح کر لیں گے. تو اس طرح جو ہے آپ کے ہاتھوں کا مسح ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے یہی ہاتھ آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں گے جس طرح وضو میں آپ پھیرتے ہیں. تو یہ آپ کے تیمم جو ہے مکمل ہو گیا. اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ وضو کی دعا پڑھ سکتے ہیں. اب ہم نے جو تیمم کی صورت بیان کی تو یہ تینوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. جب ایسی جگہ پر آپ کو جنابت کا معاملہ تو آپ جنابت کے لیے تیمم کریں گے، اور جب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں گے. اور جتنی بار بھی آپ کے ساتھ اگر جنابت کی صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ اتنی بار ہی یہ تیمم کریں گے. اور ہر نماز کے لیے آپ جو ہے تیمم جو ہے اگر آپ کا حدث ہو گیا ہے یا قضاء حاجت ہو چکی ہے تو آپ اس کے لیے دوبارہ تیمم کریں گے. یہی صورتحال جو ہے ایام کے لیے بھی ہوگی اور عورت کے حیض کے لیے بھی ہوگی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تیمم کے مسائل کی اور نماز کے مسائل کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.